حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام فقد قال الحسین علیہ السلام ان اصحابی اوفا من اصحاب جدی و ابی. کیا بات ہے، کیا بلندی ہے، کیا عظمت ہے اصحاب حسین کی. قسمت کی زبان سے سلطان کربلا نے اپنے اصحاب کو مولا علی اور نبی کے اصحاب سے بڑا وفادار قرار دیا. بے شک اصحاب بڑے بزرگ اور نیک گزرے ہیں، لیکن کربلا والوں کا صبر کڑے وقت میں، پریشانی اور حالات میں جو دین کے لیے مشکلات میں کام کرنا ہے، نہ اس کی پہلے مثال ہے نہ بعد میں مثال ملتی ہے. سید الشہداء کے باوفا ساتھیوں میں سے آج سفیر حسین مسلم ابن عقیل کا تذکرہ کرتے ہیں. مسلم ابن عقیل جو مولا حسین کے چچازاد بھی تھے، سفیر بھی بنے، سکہ مستند ہستی، علوم علم اور تدبر کے بادشاہ، ہاشمیوں کا ببر شیر مسلم ابن عقیل، جن کا نام بھی بلند، کام بھی بلند، حسب بھی بلند، نسب بھی بلند، عرب کے عظیم ترین قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق، علی حسن اور حسین کی تربیت کا اثر. مسلم ابن عقیل عقیل ترین اور بزرگ ترین ہستی تھے. ان کے والد جو انصار خاندانوں کے حالات کے ماہر تھے، لیکن جناب مسلم ابن عقیل کو زیادہ اماموں کا دور نصیب ہوا، ملا. ان کی وہ مقدار وفا، عظمت، بلندی باقیوں سے تو کیا تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، ایثار، قربانی، وفا میں کچھ مقدار اپنے بابا سے بھی بلند نظر آتے ہیں اگر غیر جانبدارانہ انداز سے تاریخ کا مطالعہ کیا جائے. وفا جناب عقیل کی نفی نہیں، لیکن اپنے والد سے بلند نظر آتے ہیں وفا، ایثار، قربانی میں. پھر عاشق حسین، عاشق علی، عاشق ولایت مجتبی، عاشق عصمت سید الشہداء، عاشق عظمت سید آقا امیر المومنین علی المرتضی. زیادہ واقعات کے حوالے سے ان کا تذکرہ امام حسین کے قیام سے ہی شروع ہوتا ہے. حضرت کی نیابت سفارت کے حوالے سے ان کا تذکرہ زیادہ تواریخ میں ملتا ہے، اور عظیم مقامات میں سے
جیسے جناب عباس ابن علی باب الحسین، مسلم ابن عقیل بھی حسین تک جانے کا رستہ باب الحسین۔ مولا نے مکہ سے روانہ کیا کوفہ کی طرف، لیکن پریشان ہے۔ فرمایا دل نہیں ہے، کہا مولا جانا تو چاہتا ہوں، لیکن میری خواہش تھی کہ کربلا میں آپ کے ساتھ شہید ہوں۔ فرمایا پریشان نہ ہو، تو کوفہ میں شہید ہوگا، میں تجھے مکہ میں یاد کروں گا۔ جناب مسلم کے اس پہلے امتحان کو یاد نہیں کیا جاتا جو انہوں نے دکھ کوفہ میں جاتے وقت دیکھے۔ صحرا کا سفر، دو راستے والے، راستوں کو جاننے والے بھی ساتھ ہیں، جو راستوں کے زیادہ ماہر تھے وہ راستے میں مر گئے، لیکن عشق حسین سے سرشار، سر سے لے کر پاؤں تک، جس کے خون، جس کے پاک ضمیر، جس کے دل کی دھڑکنوں میں اور جس کے دماغ کے خلیوں میں حسین کا عشق ایسا تھا کہ صحرا کی گرمی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ تکلیفیں برداشت کی تو کوفے میں کام کیا، دو تو مر گئے لیکن یہ ٹھیک، ظاہر تھکن تو تھی، لیکن اس کیفیت میں زندہ کوفے پہنچ جانا بھی معجزہ تھا۔ وہ اصل میں عشق حسین کا اثر تھا۔ اور گویا کوفے کے بعد نہ یاد کیا جائے، کوفے سے پہلے بھی مشکلات برداشت کرنا، بھوک پیاس، صحراؤں کے سفر، اور حجاز سے جو عراق کے درمیان سخت ترین صحرا، جسے آج کل صحرائے تفوز یا صحرائے نفوس کہتے ہیں، کوفہ کے قریب نمک کی وادی، بالکل چٹیل میدان، گھاس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ آقا کوفے میں پہنچے، بتایا میں حسین کا نمائندہ ہوں، کیا عظمت ہے اس کی جو نمائندہ حسین ہو، جو سفیر حسین ہو۔ بس ہم نے آج چونکہ دن گزرا زیادہ گفتگو نہیں کرنی، 18 یا 24 ہزار افراد نے بیعت کی۔ مغرب عشاء کی نماز کے بعد دیکھا کوئی بھی نہیں بچا، اس کے باوجود بھی دین کا عشق، حسین کا عشق، پریشانیوں میں تنہا چل رہے ہیں۔ نہ عزم میں لڑکھڑاہٹ ہے، نہ جذبے میں کمی ہے، بہت تھکے ہوئے، بڑے پیاسے۔ آیت اللہ جزیری نے بیان کیا کہ کوفہ کی گلی کے قریب اتنا تھکے ہوئے تھے، کہا کربلا کی طرف منہ کر کے کہا مولا میں آپ کا غریب سفیر ہوں۔ اس کے بعد ایک جگہ پر پیاس اور بھوک سے نڈھال ہے، جذبے لیکن جذبہ عظمت سرشار ہے۔ دک الباب کیا، ایک مومنہ عورت توا نکلی، پانی مجھے چاہیے، میں پیاس ہوں۔ اس عورت نے پانی پیش کیا، آقا وہیں بیٹھ کے کہتی ہے کوفے کے حالات ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اپنے گھر چلے جو۔ فرمایا میں غریب الوطن ہوں، کوفے میں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ کہا میں نامحرم مردوں کی آواز برداشت نہیں کر سکتی میرے گھر کے سامنے۔ میں کہتا ہوں اے مستور، تو کسے شرافت اور غیرت کی بات کرتی ہو؟ یہ تو مسلم وہ ہے جس کے گھر کا شرافت اور غیرت طواف کرتی ہے۔ میرے آقا مسلم ابن عقیل، اس نے پوچھا آپ کا نام؟ کہا میرا نام مسلم ابن عقیل، میں سفیر حسین ہوں۔ اس نے معافی مانگی، مولا میں نے جسارت کی، میرے گھر میں آئے، رات سکون سے رہے۔ تاریخ کی گواہی کے مطابق اس کے بیٹے بلال جو خبیث تھا، یہ تو مومنہ اچھی عورت تھی، اس نے جا کے شکایت کی۔ ایک لشکر عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا، لیکن ادھر شجاعت کا ببر شیر تھا۔ اچانک گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز محسوس، اس مومنہ عورت نے کہا گھر میں محفوظ ہے، باہر نہ جائیں۔ فرمایا نہیں، میں نہیں برداشت نہیں کرتا سکتا کہ تو مستور ہے، تیرے گھر میں فوج نامحرم داخل ہوں۔ آقا گلی میں آئے، جنگ کی، ایک لشکر ختم کیا۔ محمد بن اشعث نے دوسرا لشکر مانگا تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا ایک کی گرفتاری کے لیے لشکر اور مانگ رہے ہو؟ کہا یہ کوفے کا دکاندار یا بکالی نہیں، یہ حسین ہاشمیوں کا شیر ہے، اٹھا اٹھا کے چھتوں پر پھینک رہے ہیں۔
خدا درجات بلند کرے، میرا اللہ درجات بلند کر میرے والد صاحب کے، وہ فرماتے تھے مسلم اور عباس کے جہاد میں بڑا فرق ہے۔ جب عباس جہاد کے لیے گئے، عباس کے لیے کھلا میدان، ساتھ دریا کا کنارہ، پیچھے حسین کی دعا۔ ہائے مسلم جس کو کوفہ کی تنگ گلیوں میں جنگ کرنا پڑی، ان بے غیرتوں نے دھوکے سے، بغیر تو سامنے تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، قتل کر رہے تھے، اڑا رہے تھے، دھوکے سے گرفتار کیا، گڑھا کھودا، ایک روایت کے مطابق حملہ کیا، دانت ٹوٹ گئے، ہونٹ سے خون جاری ہے، زخمی حالت میں باطل کے دربار میں پہنچے۔ ایک خوشامتی نے کہا تم نے مسلم کو سلام نہیں، مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ کہا مالی امیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا امیر کوئی نہیں۔ دشمن کے دربار میں حسین کو امیر کا، آج تک کیسا اجر مل رہا ہے حسین کو، لوگ غریب کہتے ہیں، مسلم کو امیر کہتے ہیں۔ اس ملعون نے دارالامارہ کہا دارالامارہ کی چھت پر لے چلو، مسلم کا سر قلم کر دو۔ دارالامارہ کی چھت پہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جرم کوئی نہیں، متقی، عظمت، محفوظ لخطا ہستی باب الحسین کا یہی ہے کہ حسین اہل بیت سے محبت اور دین کے خلوص کے ساتھ پیغام پہنچانے والا۔ جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، واعظین بیان کرتے مقام، ایک مقام پہ حسین تڑپے، کہا عباس مسلم دکھاؤں؟ کہا مولا دکھائیں، حجابات ہٹائے، آنکھوں سے حجاب امامت سے دکھایا، کہا مولا مجھے اجازت دے میں کوفے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جنگ کرو گے؟ کہا نہیں مولا، دارالامارہ کی چھت بلند ہے، یا مسلم کا سر نیچے آئے گا گود میں لوں گا۔ کہا عباس تو نے اوپر تو دیکھا ہے، نیچے دیکھ۔ عباس نے دیکھا ایک برقع والی بی بی ہے، برقع پوش بی بی ہے، جو کہتی ہے میرے حسین کا سفیر میں مدینہ چھوڑ آئی ہوں۔ حسین، عباس آخری جملے، حسین ایک دوسری منزل پہ پہنچے، کوفہ سے لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فرمایا حالات کا مولا نہ پوچھے، ہم نے دیکھا ہے ہانی اور مسلم کی لاش کو رسیاں پہنا کے کبھی کوفہ کی کس گلی میں، کبھی کسی بازار میں پھرایا جا رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔